کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے؟ بنت عبداللہ کشمیر سے۔ کیا ہم عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 12 بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے؟ دیکھیں، عشاء کی نماز کے 3 اوقات ہیں۔ ایک ہے 1/3 رات، یعنی آپ یہ دیکھیں نقشے میں کہ عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 8:30 بجے رات کو، اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے فار ایگزامپل 4:30 بجے، تو اب آپ گنیں 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1:30، 2:30، 3:30، 4:30، تو یہ ٹوٹل 8 گھنٹے ہو گئے۔ ہم آسانی کے لیے یہ 9 گھنٹے کر لیتے ہیں، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے، تو یہ 9 گھنٹے ہو گئے۔ عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار ایگزامپل 8:30 بجے، اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے۔ 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں 9 گھنٹے۔ تو اس سے میں پتہ چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ 9 گھنٹے ہے۔ صبح صادق سے پہلے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے۔ البتہ عشاء کے ٹائم کو 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے 1/3 رات۔ اب آپ بتائیں 9 گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو 1/3 یا 1/3 رات کب ہوگی؟ جب 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، یعنی 8:30 بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، 9:30، 10:30، 11:30، یہ ہے 1/3۔ سب سے افضل وقت ہے 1/3 رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا، یعنی 1/3 رات تک تاخیر کرنا، یہ سب سے افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا۔ تو مشقت کا خوف تھا، اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ 1/3 رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے، ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک۔ اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی، یعنی 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، ثواب کم ہوگا۔ 1 بجے کے بعد کراہت ہے، یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی، مکروہ، اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے، اور افضل ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں کسی وجہ سے۔ اگر آپ محلے میں رہتے ہیں، مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی، اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے، لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1/3 رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے۔ تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں۔ تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ انفرادی نماز پڑھیں 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے، یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں۔ تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں ہے۔ تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے، اسی ٹائم پہ، چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو، تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے۔ جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے۔ اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے، جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر، تو پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو، اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو اگر خطرہ ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا، سستی ہو جائے گی، تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کریں، جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لیں تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے۔ سفر میں قصر کی نماز کب سے شروع ہوتی ہے؟ میں ریلوے میں لوکو پائلٹ، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اچھا خیر، ہوتا ہوگا
لوکو پائلٹ کی جاب کرتا ہوں، میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، مجھے قصر کے بارے میں بتا دیں کہ میرا سفر کہاں سے شمار ہوگا؟ جب گھر سے ڈیوٹی کے لیے نکلتا ہوں اس وقت سے سفر شروع کیا جائے گا یا 65 کلومیٹر دور جانے کے بعد قصر نماز پڑھنی ہوگی؟ افسر خان، اتر پردیش، انڈیا سے۔ جناب افسر خان، جب آپ جہاں آپ رہتے ہیں نا وہ تو آپ کا اصل وطن ہے، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ کے بیوی بچے رہتے ہیں جہاں پہ، تو ٹرین سے جب بھی آپ اپنے شہر میں داخل ہوں گے نا، ٹرین جب بھی آپ کے شہر میں داخل ہوگی، چاہے 1 گھنٹے کے لیے، چاہے 2 گھنٹے کے لیے، چاہے 1 دن کے لیے، تو آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ اپنے شہر میں داخل ہونے کا مطلب شہر یا شہر کے مضافات، جو شہر کے قریب قریب آبادی شہر ہی کے تابع ہوتی ہے نا، تو وہاں جیسے ہی آپ کی ٹرین آ گئی تو بس آپ مقیم بن گئے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آپ آئے ہوں۔ لیکن جب آپ اپنے شہر کی آبادی سے باہر 78 کلومیٹر کی نیت سے چلیں گے، یعنی آپ کی ٹرین ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہے اور دوسرا شہر آپ کے شہر کی آبادی جہاں ختم ہو رہی ہے، آبادی سے مراد جو شہر کے مضافات ہوتے ہیں نا، بالکل جو شہر سے متصل ہوتے ہیں، وہ جگہ ختم ہونے کے بعد آپ آگے 78 کلومیٹر دور جا رہے ہیں، تو پھر آپ مسافر کہلائیں گے اور آبادی سے باہر نکلتے ہی آپ 2 رکعتیں شروع کر دیں گے، یعنی 4 کے 2 پڑھیں گے آپ۔ لیکن جب تک آپ شہر کے اندر ہوں گے نا، آپ کی ٹرین جیسے اسٹیشن سے ٹرین نکلی، آپ نے جانا تو شہر کے باہر 78 کلومیٹر سے دور جانا ہے، لیکن ٹرین ابھی شہر کے اندر ہی ہے، آپ کے شہر جہاں آپ کے بیوی بچے رہتے ہیں، تو پوری نماز پڑھیں گے۔ تو جیسے ہی شہر سے باہر نکلے گی ٹرین، آپ کی نماز 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں اپنی ٹرین سے اور دونوں شہروں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ 78 کلومیٹر سے کم ہے، تو پھر آپ مسافر نہیں بنیں گے، آپ دوسرے شہر جا کے بھی پوری نماز ہی پڑھیں گے، اگر وہاں سے واپسی کا آپ کا پلان ہے۔ اور اگر آپ 78 کلومیٹر دور جانے کی نیت سے نکلے آپ اپنے ٹرین سے، اور کسی شہر میں آپ کا اسٹے 15 دن تک ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی نیت ہوتی ہے کہ میں وہاں جا کے 15 ڈیز اسٹے کروں گا، تو جس شہر کے بارے میں آپ کی نیت ہوگی نا میں یہاں 15 ڈیز اسٹے کروں گا، وہاں آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور جب تک ایسی نیت نہیں ہوتی تو آپ کو قصر نماز کرنی پڑے گی 2 رکعتیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، بچپن میں ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا ٹرین میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے سفر کریں ہم۔ اچھا جی، موزے اتار دیے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیا خفین اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد عادل انڈیا سے۔ جی وضو نہیں ٹوٹتا، مسا ٹوٹ جاتا ہے، تو دوبارہ پھر پاؤں دھو کے پہننا پڑتا ہے۔